ब्रेक के बाद बात होगी ईरानी सदर की 3 रोजा दौरे पाकिस्तान की। पाक ईरान ताल्लुकात उतने ही पुराने हैं जितनी पाकिस्तान की उम्र, क्योंकि पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम करने वाला मुल्क ईरान ही था। ये ताल्लुकात उतार चढ़ाव का शिकार अगरचे जरूर रहे, लेकिन टूटे कभी नहीं। इसकी वाज़ेह मिसाल ईरानी सदर का हालिया दौरा पाकिस्तान है। उनका दौरा पाकिस्तान के लिए कितना अहमियत का हामिल है। ईरानी सदर पाकिस्तान पहुंचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ईरान भी पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है, इसलिए दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदे किए जा रहे हैं। तिजारत को फरोग देने की बात की जा रही है। तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हो रहा है। ईरानी सदर के दौरे और मुलाकातों पर पाकिस्तान ने एलामिया भी जारी किया है, जिसमें हालिया मुआहदों में तिजारत का हजम तकरीबन 10 अरब डॉलर्स तक बढ़ाने, सोशल वेलफेयर में ताउन और दहशतगर्दी समेत दीगर चैलेंजेस का मुकाबला करने पर इत्तेफाक किया गया है। ईरानी सदर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात के दौरान गजा में काबिज इजरायली फौज की ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल और कश्मीरियों पर भारतीय पाबंदी की शदीद मजम्मत की गई। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान इजराइल तनाज़ा उरूज पर है। अमेरिका का ईरान पर मुसलसल दबाव है, जबकि पाकिस्तान IMF के हाथों यरगमाल है। कुछ अरसे कबल अमेरिका की जानिब से पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर भी सख्त मौक़िफ़ सामने आया है। डोनाल्ड लू कह चुके हैं ऑलरेडी कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन की रोकथाम के लिए वो पाकिस्तानी हुकाम से राब्ते में हैं। इसी दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की तैयारी में ताउन के इल्जाम में चीन की 3 और बेलारूस की 1 कंपनी पर भी पाबंदियां, सैंक्शंस आयद करने का ऐलान किया। इस सारी सूरत हाल में पाक ईरान ताल्लुकात खित्ते या खुद पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब करेंगे, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं अफजल रजा साहब, चीफ है आप ईरानियन न्यूज़ एजेंसी के। अफजल साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। बहुत शुक्रिया अफजल साहब। आई नो कि 3 दिन का ईरानियन प्रेसिडेंट का जो विजिट है, बहुत उनके स्केड्यूल जो है वो काफ़ी उनका मसरूफ़ है। और आज के ही लिहाज से मैं चाहूँगी कि हमें हमारी नाजरीन को भी आप बताएं, क्योंकि इंटरनेशनल हेडलाइंस ये बनी हैं इस दौरे के हवाले से कि व्हाई इज़ ईरानियन प्रेसिडेंट विजिटिंग पाकिस्तान। सो आई विल हैव यू आंसर दिस वन। हमारे नाजरीन को भी बताइए कि ईरानी सदर का पाकिस्तान का दौरा कितनी अहमियत का हामिल है और वो क्यों पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। जैसे कि आपके इल्म में है, ये दौरा अभी नहीं बल्कि एक्चुअली 3 साल पहले उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इन्होंने इनविटेशन दी थी प्रेसिडेंट रईसी को। फिर आफ्टर द चेंजिंग द गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, another invitation extended by the former Prime Minister Mr. Shehbaz Sharif last year, और फाइनली प्रेसिडेंट रईसी आज की सुबह एक 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट विजिट बिकॉज इस्लामाबाद में सिर्फ नहीं बल्कि वो लाहौर जाएंगे, जहां हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है। अल्लामा इकबाल को जिस तरह हमारे पाकिस्तान में इनको बड़े फ़िलासफ़र शायरी मानते हैं, बल्कि ईरानी कौम इनको एक मुश्तरका वर्सा समझते हैं। आयतुल्लाह रईसी का एक मकसद ये है कि पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, कॉमर्स रिलेशन के साथ साथ पीपल टू पीपल एंगेजमेंट, कल्चरल और सोशल एक्टिविटी को दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ाएं, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वहाँ से वो ज़ाहिर है पाकिस्तान के इकोनॉमिक हब कराची तशरीफ़ ले जाएंगे, जहाँ पे हज़रत कायद आज़म की मज़ार पर हाज़िरी दे देंगे और एक बिग ईरान पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करना है। लेकिन ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है कि खित्ते में हम कुछ तब्दीलियां हमें नज़र आ रही है आफ्टर दी एस्केलेशन इन दमिश्कस और गजा में जो जारी जंग है इजराइल की तरफ से, और हालिया जो ईरान और इजराइल के आपसी जो क्लैशेस थे जी, आफ्टर दी एडवेंचरिज्म बाय द इजरायली साइड टू terrorist attack on the Iranian diplomatic premises in Damascus, और उसके बाद जो ईरान ने एक मिलिट्री रिस्पांस दे दिया इसराइल को, खित्ता एक बार फिर
ایک ایسی صورتحال کا دوچار ہو گیا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں ایران اس تمام حالات کے باوجود پاکستان کے ساتھ تعلقات کو پریورٹی دے کے صدر رئیسی آج الصبح تہران سے روانگی سے پہلے انہوں نے یہ بالکل اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان کے ساتھ تجارت کو صرف 5 ارب کے نہیں بلکہ 10 ارب ڈالر لے جانے کے عزم رکھتے ہیں. اور ہم پاکستانی قیادت اور پاکستانی عوام پر بالکل یہ اطمینان رکھتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح فیلنگز رکھتے ہیں کہ باہمی تعلقات کو جب تک تجارت اور اقتصاد کو آگے نہ بڑھیں ہمارے جو کچھ چیلنجز ہے بالخصوص بارڈر پہ کچھ مسائل ہے وہ حل نہیں ہو سکتے. رائٹ افضل مجھے یہ بھی بتائیے گا ساتھ ساتھ کہ اگلے 5 سال لائک یو مینشنڈ کہ جو دونوں ممالک کے درمیان ٹریڈ والیوم ہے جس کو $10 بلین تک پہ لے جانے کی بات کی جا رہی ہے, ڈو یو تھنک اٹس پریکٹیکلی پاسبل اس کو ہم ریئلائز ہوتے ہوئے بھی آئندہ 5 سالوں میں دیکھیں گے, جبکہ آپ خود بھی مینشن کر رہے ہیں جو دباؤ جو پریشرز ہیں آلریڈی پریزیڈنٹ رئیسی کے دورے سے قبل ہی ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی جانب سے سینکشنز امپوز کیے گئے ان چینی کمپنیوں کے اوپر, اس بیلاروس کی کمپنی 4 کمپنیاں ہیں جس پر سینکشنز امپوز کیے گئے چونکہ وہ پاکستان کو بیلسٹک میزائل کے حوالے سے سپورٹ فراہم کر رہے تھے پارٹس کے فارم میں. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریشرز بھی سامنے آئیں گے اور دونوں چونکہ پاکستان اور ایران دونوں ممالک کے جو ایک کامن جو ڈینومینیٹر ہے دونوں کا وہ امریکہ ہے. دیکھیں جس طرح سو کالڈ کنٹرول ایکسپورٹ کے رول اینڈ لا کو دوسرے انڈیپینڈنٹ ملکوں کے درمیان استعمال کیا جاتا ہے, آئی ایم ڈیفینیٹلی ایگری دیٹ سم سرٹن ویسٹرن کنٹریز جو سو کالڈ پاورز وہ کبھی بھی ایران اور پاکستان کے درمیان اچھے تعلقات کے خواہاں نہیں ہیں. آپ نے دیکھا اس دورے سے کچھ ہی ہفتے پہلے کچھ آوازیں آنے لگی ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے خلاف, بلکہ ایک سب کمیٹی میں بھی اس کی بات چھیڑی گئی اور ان کے بقول یہ کوئی الٹرنیٹیو پروجیکٹ نہیں ہو سکتے, جبکہ یہ آپ اور میں بہتر جانتے ہیں کہ ایران کے جو انرجی سورسز ہے پاکستان کے لیے ویری سیفسٹ چیپسٹ انرجی سورسز ہیں تاکہ پاکستان کو انرجی کرائسس سے نجات دلا سکے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ منصوبہ گزشتہ کئی سالوں سے تعلل کا شکار ہے. جہاں تک آپ نے جہاں پر مینشن کیا اسی منصوبے کے سوری قطع کلامی کی معافی چاہوں گی, بٹ افضل صاحب آپ نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے جو منصوبے کے ذکر آپ جو کر رہے ہیں جو کہ ایک تعطل کا شکار ضرور ہے, اور ڈونلڈ لو کا میں حوالہ ضرور دوں گی جنہوں نے کانگریس کی کمیٹی ہیئرنگ میں بھی یہ بات بہت بلیٹنٹلی انہوں نے کہی تھی کیٹیگوریکلی بھی کہ پاکستان کو وارننگز اس حوالے سے جو کنسرنز ہیں ان کے وہ وارننگز جو ہیں وہ پاکستان کو دے دی گئی ہیں. سو آپ کو اس دورے کے پیش نظر آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کسی مستقبل اس کا ہم ایک روشن بنا پائیں گے؟ اس کے لیے پاکستان کے مزید عزم درکار ہے کیونکہ ایرانینز وہ ریڈی ہیں کسی بھی شکل, بلکہ گزشتہ دنوں اعلیٰ ایرانی حکام آئے تھے پریزیڈنٹ رئیسی کے دورے سے پہلے, انہوں نے یہ آفر پہ دے دیا ہے پاکستانی سائڈ کو کہ ایران از ریڈی فار انجینئرنگ اور ٹیکنیکل فیسلٹی پاکستان کو دینے کے لیے. ظاہر ہے کچھ are you anticipating کہ پاکستان کی سائڈ وہ انشور کر پائے گی کمٹمنٹ؟ شور, اگر پاکستان چاہے تو کیوں, اگر ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی پہ چلے تو کیوں اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہ سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جیو پولیٹیکل اور فارن پالیسی کچھ پرائورٹیز کچھ ایسے ہی ہے کہ کچھ ممالک کو انفارچونیٹلی پریشر لینا پڑتا ہے, لیکن آئی ایم کانفیڈنٹ اگر دونوں ممالک مل کے اس کے لیے کوئی رائے حل طے کریں تو بہت جلد یہ منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے. رائٹ, اور اس دورے کے بھی حوالے سے جہاں پر آپ نے مینشن کیا افضل صاحب پیپل ٹو پیپل انگیجمنٹ کو انہانس کرنے سے متعلق, واٹ ڈو یو تھنک آر دا ریزنز کہ جس کی وجہ سے ہم ماضی میں ایسا نہیں ہوتے ہم نے دیکھا؟ گزشتہ کئی چند سالوں میں ہمیں پاکستان ایران کے درمیان خصوصاً عوامی رابطوں میں بڑے پیش رفت ہمیں نظر آئی ہے. ایران سے پاکستان اکنامک ڈیلیگیشن, یہاں سے میڈیا اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے گروپس کے دورے ایران کا جانا, یہ اس بات کا دلیل ہے دونوں ممالک نہ صرف اکنامک تجارت بلکہ اس اسٹرانگ بونڈ کو مزید آگے بڑھانے کے خواہاں ہیں. رائٹ افضل صاحب, مجھے آخر میں آپ سے یہ بھی جاننا ہے چونکہ صدر
ابراہیم رئیسی کی ملاقات وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے، پھر وہ ایم او یوز پہ دستخط، اور پھر وزیر اعظم نے کشمیری عوام کے لیے واضح ایرانی حمایت پر ایرانی قیادت کے موقف کو بھی انہوں نے سراہا ہے. کشمیری عوام کی جہاں پر بات آتی ہے اس سے بھی متعلق بتائیے گا، جس کمٹمنٹ کا اظہار ایرانی صدر کی جانب سے کیا گیا ہے. آپ کو اس بات کا بالکل علم ہے کہ سپریم لیڈر کے کیا مقام ہے اسلامی جمہوریہ ایران میں، اور ان کا جو رول ہے دیگر سیاسی حکام کو ملک کی ترقی کے لیے. حضرت آیت اللہ خامنی ہمیشہ فلسطین کے مظلوم کے عوام کے ساتھ مظلوم کشمیری مسلمانوں کے بارے میں بھی بڑی اوپنلی بات کی ہے. انہوں نے بلکہ اپنے جوڈیشری چیف سے ایک دفعہ یہ مطالبہ کیا تھا، آپ لوگوں کو چاہیے فلسطین، یمن اور عراق، سیریا میں مظلوم عوام کے جو کیسز انٹرنیشنل فورم میں اٹھانے کے ساتھ ساتھ کشمیر کے جو غیور اور مظلوم عوام کے کیسز کو بھی عالمی فورم میں اٹھانا چاہیے. انہوں نے ہمیشہ کشمیری عوام کی حمایت کی ہے، اور پاکستانی قیادت نے بھی ہمیشہ اس بات کی قدردانی کی. رائٹ، بہت شکریہ افضل صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. افضل رضا صاحب، سینئر صحافی، بیورو چیف ایرانی نیوز ایجنسی، اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے، جنہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی ان کا دورہ چونکہ درخواست دی گئی تھی اور انویٹیشن ان کو باقاعدہ طور پہ دیا گیا تھا 3 سال قبل، اس وقت کی حکومت اور اس وقت کی حکومت کے جو سربراہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب، انہوں نے انوائٹ کیا تھا، انہوں نے مدعو کیا تھا کہ ایرانی صدر جو ہیں وہ پاکستان وزٹ کریں، جس کے بعد جو سابق وزیر اعظم 2022 سے آنورڈز جو رہے اور جو کہ موجودہ وزیر اعظم بھی ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے اس انویٹیشن کو مزید انہوں نے ان کو درخواست کی کہ وہ آئیں، ان کو مدعو کیا گیا، اور پھر اس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ایرانی صدر پاکستان میں موجود ہیں. 3 روزہ دورہ ہے جس میں ٹریڈ والیوم دونوں ممالک کے درمیان اس میں $10 بلین تک کی بات کی جا رہی ہے اگلے 5 سالوں میں، اور یہ نیچرلی دونوں ممالک کے درمیان جو باہمی تعلقات ہیں اور جو بارڈر کنسرنز بھی ہیں اس کو بھی بہتری کے لیے اور ٹریڈ کو بوسٹ کرنے کے لیے یہ دورہ بہت ہی اہمیت اور کا حامل ہے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.